الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سامعین عزیز شام گرامی قدر، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تلاوت قرآن کے حوالہ سے خلاصتاً 2 منٹ میں عرض کروں گزشتہ خطبہ جمعہ کا خلاصہ، تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج بھی وہی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن اتنا بڑا شرف ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں نفع ہی نفع ہے، اور اس سے بڑھ کے لیوفیہم اجورہم، تلاوت قرآن کرنے پہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ سے بھرپور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور بھرپور اجر و ثواب کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والوں پر اپنا فضل مزید فرماتا ہے، یعنی پیمانے بھی بھر بھر کے دیتا ہے اور پھر اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ اس مزید میں کیا کیا نوازشات کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے وراء الورا چیزیں ہیں۔ انہ غفور شکور، فرمایا تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے کہ توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شکور فرمایا تلاوت قرآن والے اللہ کے ہاں بڑی عزت پاتے ہیں، اللہ ان کا قدردان ہے۔
کوئی ان کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں وہ عزت دار ہیں جو تلاوت قرآن کرنے والے۔ تو تلاوت قرآن کے حوالہ سے بڑا تفصیلی میں گفتگو گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر چکا۔ آج اسی تلاوت سے ریلیٹڈ ایک اور چیز، اور بہت اہم چیز، جس سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ عوام کے اندر معروف خواص، عوام کے اندر جو معروف خواص ہیں، وہ خواص ہیں یا نہیں ہیں، عوام کے اندر مشہور ہیں۔ جو عوام کے اندر مشہور خواص ہیں ان میں ایک بڑی تعداد خطباء کی بھی ہے، پیروں کی بھی ہے۔ ان حضرات کو بھی دیکھا گیا کہ قرآن مجید میں وہ بڑی دیدہ دلیری سے لہنے جلی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب اللہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، قرآن مجید عطا کیا ہے، تو وہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اول تو ہم تلاوت کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو پھر اس کے حق کے تلاوت کی ادائیگی میں بہت کمزوریاں پائی جا رہی ہیں۔ اور حق کے تلاوت میں پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید و ترتیل یہ حقوق قرآن میں سے ہے، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حروف کی شناخت اور پہچان ہو، دوسرا یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کا فن ہو کہ کون سا حرف اس کا مخرج کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ضروری جو اوقاف و رموز ہیں ان کی معلومات کی تحصیل، یہ اصلاً تجوید کہلاتا ہے۔ تو دوستو تجوید کے ساتھ پھر ترتیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ایک تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ حروف کے مخارج ان کی پہچان بھی ہو اور حروف کے مخارج کی ادائیگی کا فن بھی جانتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے، یعنی خود کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ چلے۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک حرف پہ آپ رکتے جائیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ہی سانس میں ایک آیت پڑھتے ہیں تو حروف کے مخارج میں گڑبڑ نہ ہو، حروف کے مخارج میں بڑھوتی نہ ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو، حروف کے مخارج کی ادائیگی میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ مطلب یہ ہے ترتیل کے ساتھ قرآن، اتنی سپیڈ نہ پکڑیں کہ سمجھ ہی کوئی نہیں آیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے رمضان شریف میں ہوتا یہی ہے کہ ہم اس مسجد میں جا کے نماز تراویح کی ادائیگی کرتے ہیں جس میں قرآن مجید تیز پڑھنے والا کو حافظ قرآن ہو، یعنی سپیٹ قرآن پہ ہماری زیادہ توجہ ہے، ترتیل قرآن پہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی سپیڈ کے حوالہ سے تو مجھے کوئی قانون نہیں ملا، البتہ ترتیل کے حوالہ سے قانون موجود ہے۔ اور ترتیل کیا ہے؟ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ، آپ کے حوالہ سے امام شمس الدین الجزری محدث کبیر، استاذ القراء، امام القراء، جن کی النشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے لوگ قاری بنتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مولا علی کا یہی قانون لایا۔ یہ لمحہ فکری ہے ان مولائیوں کے لیے اور موالیوں کے لیے جو مولا علی کے نام پہ دھمال ڈالنا فرض سمجھتے ہیں اور گٹوں تک لمبی لٹیں رکھنا فرض سمجھتے ہیں، کڑے پہننا ضروری سمجھتے ہیں، 10 مندریاں ہونا یہ مولائی کی علامت ہے، مگر قرآن ان کو نہیں آتا۔
سچا مولائی وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے تجوید و ترتیل کے ساتھ، کیونکہ مولا علی نے سب سے پہلے خود اس کا قانون بیان کیا جو امام شمس الدین الجزری نے النشر فی قراءۃ العشر کے اندر لکھا، الترتیل هو تجوید الحروف معرفت الوقوف۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ترتیل یہ ہے کہ حروف کے مخارج کا صحیح علم ہو، اور پھر یہ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ معلوم ہو کہ میں نے وقف کہاں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ تو حروف کے مخارج کا صحیح علم ہونا اور حروف کے مخارج کی ادائیگی، اس پہ گرفت ہونا، اور کہاں میں نے وقف کرنا ہے اس کی پہچان ہونا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ ہے تجوید و ترتیل۔ سادے الفاظ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب اگر تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے تو نقصان کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، تاکہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ بڑی خاص بات ہے، صرف یہ نہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، بھائی قریب نہ جانے کا حکم دیا کیوں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نشے کی حالت میں اپنے حواس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو غیر شعوری طور پہ، ظاہر بات نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو غیر شعوری طور پہ قرآن غلط پڑھا جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ غیر شعوری طور پہ قرآن غلط پڑھا جائے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ قرآن غلط پڑھا جائے تو اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کو بھی روک دیتا ہے کہ میری نماز نہیں پڑھنی، میری عبادت نہیں کرنی۔ تو بھائی جو جان بوجھ کے شعوری طور پہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کر رہا، وہ کتنا بڑا مجرم ٹھہرے گا؟ ذرا اس آیت پہ غور تو فرمائیں کہ نماز کے قریب نہیں جانا کیونکہ قرآن غلط پڑھا جائے گا، تو بھائی جب اللہ کا کلام غلط پڑھا جائے گا، غیر شعوری طور پہ نشے کی حالت میں تھا، تو اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں خبردار نہیں آنا۔ جب غیر شعوری طور پر بندہ قرآن غلط پڑھے تو اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ کی حاضری سے میں خود اللہ روک رہا ہوں۔ تو جو جان بوجھ کے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، نشے میں نہیں ہے نا، تو اب تو اس کی حواس ایکٹیو ہے نا، کام کر رہا ہے، پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو جب جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے تو کتنا بڑا مجرم ٹھہرے گا؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو یہ اس کا اچھا دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ نشہ، میں اس پہ میرا پورا کلپ موجود ہے، 3 سٹیپس میں شراب کے حوالہ سے احکامات آئے۔ پہلا سٹیپ یہی ہے کہ نماز کی حالت، نماز کے وقت نشے میں نہیں ہونا، آگے پیچھے کوئی شراب پیتا ہے تو منع نہیں ہے۔ پھر دوسرے سٹیپ میں جناب والا پہلے سب سے پہلے تو اس کو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت نفع بھی بیان کیا لیکن نقصان بڑا بیان کیا۔ پھر دوسرے سٹیپ میں نماز کی حالت میں روک دیا گیا کہ قرآن غلط نہ پڑھا جائے۔ تیسرے سٹیپ میں مطلق شراب کو منع کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، چاہے شراب نشہ لائے یا نہ لائے مطلقاً حرام ہے۔ بات پلے پڑی ہے؟ تو یہ دوسری آیت چونکہ اس میں قرآن مجید کی تصحیح کا ذکر ہے، اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ نماز کی حالت اللہ نماز پڑھنے سے روک دے کہ قرآن غلط پڑھا جائے گا، تمہارے اپنے حواس پہ کنٹرول نہیں تو غیر شعوری طور پر قرآن غلط پڑھا جائے گا۔ تو جو نشے میں نہیں ہے لیکن دنیا کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اتنی پرواہ ہی نہیں، کہ اتنا وقت ہی نہیں نکالتا کہ میں قرآن ٹھیک کر لوں، وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ جنہوں نے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ قرآن پڑھا ہے، وہ اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں
اور اس معاملے میں کتنے حساس ہیں. ذرا طبرانی شریف کی حدیث پڑھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ بخاری شریف فضائل القرآن کے اندر آخر میں جا کے حدیث ہے صاحب النعلین، ان کا ٹائٹل ہے حضور کے نعلین اٹھانے والے. میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کے حقیقی مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہو تو 4 صحابہ سے سمجھو. ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا لیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور مجھے قرآن سکھائیے. انہوں نے کہا چلو پڑھو، ذرا پڑھ کے سناؤ تم نے کتنا سیکھا ہوا ہے. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء، الف مقصورہ کے ساتھ بغیر مد کے انہوں نے پڑھ دیا. اب یہ نہیں کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے ٹوکا نہیں، یہی اساتذہ سے جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچے گا یہ میڈیا کے ذریعے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے پڑھانے والوں تم بھی ذرا اس چیز کا اہتمام کرو وگرنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. مد کی بھی گنجائش نہیں دی صحابہ نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا نہ ہمیں رسول اللہ نے اس طرح نہیں پڑھایا. اللہ، اور پھر پڑھ کے سنایا انما الصدقات للفقراء. بات پلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ مد کی چھوٹ بھی نہیں دیتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جناب پورے الفاظ کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بولیے واجب ہے. اچھا انگلش کے کچھ الفاظ ہیں ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پہ اے ہے اور او ہے. اب او کی بجائے اے پڑھ دو، آپ ہنسیں گے کتنا جاہل ہے، اس کو نہیں پتہ اے ہے یہ او پڑھ رہا ہے. او کی بجائے اے پڑھ جائے تو آپ ہنسیں گے کتنا بے وقوف جاہل ہے، اتنا بھی نہیں پتہ کہ اے اور او میں فرق کیا ہے. اچھا اسی طرح ای ہے، اے ای او، اب ایک دوسرے غلط ملت کر دیں تو آپ ہنسیں گے کتنا جاہل آدمی ہے. اسی طرح جناب وی ہے اور وائی ہے، اس میں فرق نہ کریں تو آپ ہنسیں گے. تو بھائی یہ تو خیر میں ایسے مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا ادھر تمہیں بڑی غیرت اور شرم آتی ہے تو جب آپ تا کی بجائے طا پڑھ دیتے ہو، طا کی بجائے تا پڑھ دیتے ہو، ثا کی بجائے سین پڑھ دیتے ہو، سین کی بجائے ثا پڑھ دیتے ہو، ہا کی بجائے ہا پڑھ دیتے ہو، ہا کی بجائے ہا پڑھ دیتے ہو. بات پلے نہیں پڑی ہے. سین کی بجائے صاد، صاد کی بجائے سین پڑھ دو تو کتنا بڑا معنی میں فساد پیدا ہوگا. یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس پہ شرم تو آنی چاہیے کہ مسلمان ہو کے قرآن کے بنیادی الفاظ کی ادائیگی کا نہیں پتہ. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اللہ، غیرت کھانی ہے تو اس پہ کھاؤ کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے. اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے. اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. آپ جناب والا فتح القدیر کمال ابن حمام کی اٹھائیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الاتقان اٹھائیں، آپ جناب والا در مختار اٹھائیں، رد المختار اٹھائیں، فتاوی قاضی خان اٹھائیں، ان نشر فی قراءۃ العشر امام شمس الدین الجزری کی پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف پڑھیں. تمام فقہا نے باقاعدہ طور پہ بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ لکھا کہ جو الرحمن کی بجائے الرحمن پڑھے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھے، الصمد کی بجائے الصمد پڑھے، اس کی سرے سے نماز نہیں ہے. اور ایک بندہ دن رات محنت کرتا ہے حروف کے مخارج کی تصحیح کے لیے، پھر بھی غلط پڑھتا ہے تو نماز ہوتی رہے گی جب تک ٹھیک کرتا رہے گا. اور جو ہی جناب والا تصحیح چھوڑ دی اسی وقت سے سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں. اور جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو تو امام بنانا ہی جائز نہیں. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟
اب جتنے چودھری، راجے، ملک، یہ جناب والا مسجدوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں نا، نمبردار بنے ہوئے ہیں، دادے نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، پوترے اور قبضہ کر لیا، میرے ابے دیے میں متولی ہاں، بندہ کیڑا رکھنا جڑا کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، بندہ وہ رکھنا ہے، کون سا؟ وہ بندہ رکھنا ہے۔ کیسی سیانی قوم ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے عام ڈسپینسر کے پاس نہیں جاتے، کس کے پاس؟ MBBS بیٹھا ہے، او بھائی یہ ڈسپینسر آپ کے چوک میں بیٹھا ہے، MBBS بکرا منڈی چوک میں بیٹھا ہے، نہ وہی کوالیفائیڈ ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو ادھر کیوں نہیں دھیان آتا بھائی؟ مسلح پہ وہ کھڑا کرو جو کوالیفائیڈ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہماری خوشامد نہیں کرے گا۔ عالم کو کھڑا کر دیا تو وہ ہمیں جی تو نہیں کرے گا، ہمیں جی کرنی پڑے گی۔ کام ایک کی ہونا، یا خادم بن کے رہو تو یا چودھری بن کے رہو، کم دو نہیں ہوندے۔ مسجد نمبرداریاں نہیں چل دیاں تو مولوی تے تو بالکل ہی نہیں چل دیاں، تو غفران سیالوی دے تو نیڑوں بھی نہیں گزرو نا۔ ہاں توجہ کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین شام توجہ کرنا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں یہ کمزوری رہ گئی ہے تو آپ کے بچوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ ابھی سے اہتمام کریں اس چیز کا، تاکہ آپ کے بچے قرآن مجید غلط نہ پڑھیں، وگرنہ مجرم آپ ہوں گے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں جو فتاوی قاضی خان میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ثا کی بجائے سین پڑھ دیا تو معنی میں کتنا فساد پیدا ہوگا، ذرا قرآن مجید سنیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب نبی، جو اللہ نے آپ پر نعمتیں فرمائی ہیں ان کو بیان کرو۔ اب فحدث کی بجائے فحدث پڑھ دیا، ثا کی بجائے سین پڑھ دیا تو معنی میں کتنا فساد پیدا ہوگا۔ فحدث کا مطلب کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان فرماؤ، فحدث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں وہم کرو۔ معنی میں فساد پیدا ہوا یا نہیں؟ بولیے۔ اسی طرح ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا تو معنی میں کتنا فساد پیدا ہو جائے گا۔ ذرا اس کی مثال فتاوی قاضی خان سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ وانحر، قربانی دو۔ اب وانحر کی بجائے وانحر پڑھ دیا تو اپنے رب کے لیے ڈانٹ پلاؤ، معنی میں کتنا فساد ہوا۔ ایک اور مثال سن لیجئے کہ ہا کی بجائے ہا پڑھنے سے معنی میں فساد کیا پیدا ہوتا ہے، ایمان برباد ہونے کا چانس موجود ہے۔ اور اتنی مشہور مثال دینے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، آپ میں سے کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ کا قرآن، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قل محبوب فرما دیجیے هو اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، احد اللہ ایک ہے۔ اب آپ نے کئی بندوں سے سنا ہوگا، آپ خود بھی یہ غلطی کرتے ہوں گے، احد کی بجائے احد پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، احد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، احد کا مطلب ہے اللہ بزدل ہے۔ اب بتائیے، معنی میں فساد اتنا پیدا ہوا کہ کفر آ گیا۔ اب ساری زندگی پھر بھی احد ہی پڑھتے رہیں گے، یا کوئی آپ اہتمام کریں گے کہ میں اچھے قاری کے پاس جا کے پڑھوں؟ اپنے بچے کے لیے ٹیوشن کے لیے 3-4 ہزار دینا پسند فرماتے ہو، انگلش اچھی ہو جائے تو بھائی اپنا قرآن اچھا کرنے کے لیے 1000 روپیہ خرچ کر لو نا، کیوں نہیں کرتے؟ کتنا بڑا معنی میں فساد پیدا ہوا۔ ایک اور مثال سن لیجئے، قاف کی بجائے کاف پڑھ دیا، قاف نقطیہ جو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کی جگہ کاف کشش والا پڑھ دیا تو کتنا معنی میں فساد پیدا ہوگا۔ ذرا اللہ کا قرآن سنیے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے محبوب، قرآن مجید جبرائیل لے کے آپ کے دل پہ نازل کیا گیا، تو قرآن مجید جبرائیل لایا اور دل مصطفیٰ پہ پیش کر دیا۔ قلبک، اب قلب کی وجہ قلبک پڑھ دو تو قلب کا مطلب دو تو کتا، کتنا معنی میں فساد پیدا ہوا، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک اور مثال سمجھ لیجیے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ، محبوب آپ کو علم عطا فرما دیا۔ وَعَلَّم، یہ سورۃ النساء ہے، حضرت توجہ کرنا، عقیدے کی بات بھی سن لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جس شے کا تجھے علم نہیں تھا، ہر اس شے کا علم عطا فرما دیا۔ اب بیچ میں سے وہ کیڑے نکالتے رہو کہ نہیں وہ کون سی شے جس کا علم نہیں ہے، اللہ تو فرماتا ہر شے کا علم دے دیا، پھر تو کیا شے ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ وہ بڑی عجیب شے ہے جو یہ نہ مانے کہ اللہ نے ہر شے کا علم دے دیا، میں نے کہا تو پھر کوئی اور ہی شے ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ، محبوب تجھے علم عطا فرما دیا۔ اب عین کی بجائے حمزہ پڑھ دو، وَعَلَّمَكَ، تو معنی کیا ہوگا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو دکھ دیا، معنی میں کتنا فساد پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے دوستو یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک اور مثال سن لیجئے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ لعبرہ، عین کی بجائے حمزہ پڑھ دیا، الف پڑھ دیا، ان فی ذالک لعبرہ، تو اس میں بچھو کا ڈنگ ہے، معنی میں کتنا فساد پیدا ہوا۔ ایک ہے حروف کے مخارج میں غلطی کرنا اور حروف کے مخارج کی ادائیگی کا ٹھیک نہ ہونا، ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرے حرکات میں وہاں اس چیز کا اہتمام نہ کرنا کہ کس لفظ کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا، وہاں معنی کا فساد پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ دیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب رب کی بجائے راب پڑھ دیں، الحمدللہ رب العالمین، تو پتہ ہے راب کا معنی کیا بن جائے گا؟ تمام جہانوں کا سوتیلا باپ۔ معنی میں فساد پیدا ہوا یا نہیں ہوا نا؟ اسی طرح ایک لفظ کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اس کو نہیں کیا، یعنی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال لیتا ہوں، معنی میں کتنا فساد پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، توجہ کرنا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ کو کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اب وَإِذْ قُلْنَا کی بجائے پڑھ دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو تمام عورتوں نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ معنی میں کتنا فرق، قلنا اور قلنا فرق ہے یا نہیں؟ بڑا باریک فرق ہے، اور بندے کو کہاں پھینک دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب قلنا کی بجائے قلنا پڑھ دی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تمام عورتوں نے کہا فرشتوں کو آدم علیہ السلام سجدہ کرو۔ کتنا معنی میں فساد پیدا ہوا۔ تو دوستو آپ کی خدمت میں بڑی ادب سے گزارش ہے کہ یہ صرف لذت اور چسکے کے لیے تقریریں نہیں سننی چاہیے، جو پیغام ملتا ہے اس پہ دھیان دیجیے، اس کا اہتمام کیجیے، اور بڑی سختی سے اہتمام کیجیے۔ آپ ہر مسلمان اس کا مکلف ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھے، وگرنہ وہ شرعی مجرم ٹھہرے گا، اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ دنیاوی علوم کے لیے اچھی اچھی فیسیں دے کے دنیاوی علوم حاصل کرتے تھے، تو جو نسل انسانی کے لیے نسخہ کیمیا، ضابطہ حیات، دستور العمل، جو کتاب اللہ قرآن مجید ہم نے عطا کی، کیا اس کو بھی سیکھنے کا اہتمام کیا یا نہیں؟ کسی اچھے قاری سے پڑھا یا نہیں؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ آج کسی بندے کو کہہ دو نا آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہتا ہے میری نیت ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کی نیت ٹھیک ہے تو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی، بغیر وضو کی نماز پڑھ لو، نیت جو ٹھیک ہے۔ نہیں جی وضو تو شرط ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھنے کی شرط ہے تجوید، اس لیے آپ خود اس بات کا اہتمام کریں، خود اہتمام کریں، اچھے قاری قرآن سے اپنے حروف کی تصحیح فرمائیں، اور مفت میں نہ فرمائیں، کچھ خرچ بھی فرمائیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں، مفت دیاں کھان دی عادت ہے، دین ملے مفت تے انگریزی بھامیں پیسے نالی خریدنی پوے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایڈے ان مولوی مفت دے کوئی نہیں کہ جناب والا تواڈے واسطے مفت دا ٹائم کڈن، تساں مرغ مسلم کھاؤ تو او روٹی دا منہ ویکھدا رہے، اس نال پیٹ لگا ہوا۔ اس واسطے کسی اچھے قاری کو ہائر کرو، گھر میں پڑھنا ہے گھر میں پڑھاؤ، بچوں کو پڑھنا ہے بچوں میں پڑھاؤ، یا ایسا مدرسہ دیکھو جہاں قرآن واقعی تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو بھیجو۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ اپنے لیے قاری ڈھونڈو، جو بڑے حضرات ہیں نا وہ اپنے لیے قاری ڈھونڈیں، یا ہمیں فیس پیش فرمائیں، ہم آپ کو قاری پیش فرمائیں۔ سمجھئیے کوئی نہیں، کیونکہ جڑے قاری صاحب میں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے جڑے بچے حفظا لیں صرف انہوں پڑھا دیں۔ آج کل چونکہ میں گھر میں خود بھی بچے نو ٹائم دے رہا، بچے کل سارے نو اثر تو بعد سبق میں خود دیتا، تو یہ ہے کہ میں جب خود ہوتا ہوں مجھے ٹائم ہوتا ہے تو میں بچوں پہ تھوڑی توجہ بھی دیتا ہوں۔ تو بچوں کے پاس پڑھانے کا وہ اتنا ہمارے پاس ٹائم قاری صاحب کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے۔ ہاں، آپ کو شوق ہو تو آپ کے لیے کوئی قاری صاحب ہائر کر لیے جائیں گے۔ ہاں، باقی میں نے پیغام دینا تھا، دیانتداری سے آپ کو دے دیا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، یہ بہت حساس معاملہ ہے، آپ کی نمازوں کا معاملہ ہے، آپ کے ایمان کا معاملہ ہے۔ اب ایک بندہ 30 سال ہو گئے نمازیں پڑھ رہا ہے اور الحمد کی بجائے الحمد پڑھ رہا ہے، الرحیم کی بجائے الرحیم پڑھ رہا ہے۔ بات پڑھ رہی ہے نا؟ الصمد کی بجائے الصمد پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد کی بجائے قل واللہ احد پڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے نا، قل هو اللہ کی بجائے قل واللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنا بڑا ہم مجرم ہیں شریعت کے۔ بھائی اس کی تصحیح فرمائیے، اس کی تصحیح فرمائیے اور اس کے لیے اہتمام فرمائیے
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔